میں منسہرہ میں ایک گاؤں میں چودھری صاحب کا مہمان تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر دعوت پر اس لیے بلایا تھا کیونکہ میں ان کے بیٹے کے ساتھ شہر میں پڑھتا تھا۔ میرا ان کے بیٹے کے ساتھ بہت دوستانہ تعلق تھا اور ہم لوگ ایک دوسرے کے جگری یار تھے۔ چودھری صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ گاؤں کے فیصلے بھی کرتے ہیں اور اکثر اوقات لوگوں کی الجھنوں میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ گاؤں میں بہت سارے لوگوں کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کے لیے یہ لوگ پولیس کے پاس جانے کی بجائے ہماری مدد لیتے ہیں۔ چودھری صاحب اور میں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک آدمی چیختا چلاتا ہوا ان کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ یہ کمرہ نہیں بلکہ ایک قسم کی بیٹھک ہی تھی۔ ان کے آگے بیٹھ کر اپنی فریاد کرنے لگا، چودھری صاحب میرے بھائی میرا بیٹا ضبط کرنا چاہتے ہیں۔ چودھری صاحب نے اس آدمی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری شادی کب ہوئی؟ سبحان، میں نے تو تمہاری شادی کے بارے میں سنا ہی نہیں، اب تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا بیٹا تمہارے بھائیوں نے ضبط کر لیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ایسا ہی ہوا ہے۔ تمہاری شادی کب ہوئی؟ بچے تمہارے تو 7 بھائی ہیں نا؟ میں تو کب سے تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ساتوں کے ساتوں شادی کر لو، تم لوگوں نے مگر رشتوں اور شادیوں پر دھیان ہی نہیں دیا۔ بس تم لوگ ہر بار کسی نہ کسی دشمنی کا حصہ بن جاتے ہو اور پھر اسی طرح اپنی زندگی بھی ضائع کر رہے ہو۔ خدا کے لیے اپنے اندر کوئی رحم پیدا کرو، کوئی احساس ذمہ داری لے کر آؤ۔ تم لوگوں کی بوڑھی ماں کب تک تمہارا خیال رکھے گی؟ چودھری صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے شادی کی تھی آج سے 2 سال پہلے، میں اپنی دلہن بھی گھر لے کر آیا تھا، لیکن اب یہ لوگ میرا بچہ نہیں دے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تمہاری شادی کے بارے میں ہی نہیں سنا، تم نے کب بیاہ کیا؟ کم از کم اپنے گاؤں کے بڑوں کو تو بلاتے ہیں۔ ایسی خفیہ شادیوں کے انجام بھی برے ہی ہوتے ہیں۔ تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کم از کم تم اپنے قریبی لوگوں کو تو اس شادی میں بلا لیتے۔ اب تمہارے پاس تو لگتا ہے شادی کا بھی کوئی گواہ نہیں ہے۔ نہیں چودھری صاحب، ایسا نہ کہیں، میری اماں نے مجھے کسی کو بلانے ہی نہیں دیا، ورنہ میں آپ کو ضرور اطلاع کرتا۔ آج بھی جب ہماری لڑائی ہوئی تو دیکھیے سب سے پہلے میں آپ ہی کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ کو اپنا بڑا مانتا ہوں، مجھے امید ہے آپ میرا بیٹا میرے باقی بھائیوں سے بازیاب کروا دیں گے۔ ویسے تمہارے بھائیوں نے تمہارے بیٹے کا ٹھیکہ اٹھانے کا ذمہ کیوں لے لیا؟ کیا وہ تم سے ڈرتے نہیں ہیں؟ تمہاری بیوی کا کیا؟ وہ کہاں ہے؟ کیا تمہارا بچہ ماں کے بغیر رہ لیتا ہے؟ چودھری صاحب نے اس لڑکے سے سوال کیا تو کہنے لگا کہ میری بیوی سے تو آپ کچھ بھی پوچھیے گا مت، کیونکہ آج کل کی عورتیں بہت لالچی ہیں۔ کیا مراد سبحان؟ بیوی اگر تمہاری لالچی ہے تو پھر بھی وہ ہوگی تو تمہاری ہی بیوی نا، کسی اور کی بیوی تو نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے جی سبحان۔ اب چودھری صاحب سے آنکھیں چرانے لگا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایسا نہیں ہے، کیا تمہاری بیوی صرف تمہاری نہیں، آخر کو بچے کی پرورش بھی تو وہی کرتی ہوگی نا؟ اب تم چلو، میں تمہارے گھر چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیسے تم سے کوئی تمہاری بیوی اور تمہارا بچہ چھین لیتا ہے۔ چودھری صاحب آپ میرے گھر کیا جائیں گے؟ میرا غریب خانہ تو آپ کے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ میں ایسا کر لیتا ہوں کہ کل اپنے بھائیوں کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں، آپ بس انہیں سمجھا دیجئے گا کہ وہ میرا بچہ مجھے واپس کر دیں، ورنہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ سبحان کی بات سن کر چودھری صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم ذرا بھی فکر نہ کرو، باپ اور بیٹے کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی، یہ میاں بیوی کے رشتے سے بھی مضبوط ہے۔ تم فکر نہیں کرو، کل میں تمہارے گھر آؤں گا، پہلے تمہارے ماں باپ سے بات کروں گا، اس کے بعد تمہاری بیوی سے بات کروں گا، اگر پھر بھی بات نہیں بنی تو یہ مسئلہ لے کر تمہارے لیے عدالت میں جاؤں گا۔ چودھری صاحب نے یہ بات کر کے اس آدمی کا دل جیت لیا تھا، وہ مطمئن ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ چودھری صاحب میری طرف مڑے اور کہنے لگے، بیٹا تم تو قانون پڑھتے ہو نا، تمہیں تو پتہ ہوگا کہ ایک آدمی کے بیٹے پر سب سے زیادہ حق اسی کا ہوتا ہے، پھر اس کے بھائی اور ماں جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو بہت بری بات ہے۔ میں نے چودھری صاحب کو سمجھایا کہ اگر یہ بندہ ایسی بات کر رہا ہے تو اس کہانی کے پیچھے کوئی دوسرا رخ بھی ہوگا، اور پھر آپ تو کہتے ہیں کہ گاؤں کے ہر آدمی کا آپ کو پتہ ہوتا ہے، جبکہ اس کی شادی کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں۔ اس کی شادی کب ہوئی، کیسے ہوئی، کس سے ہوئی، یہ بہت ضروری سوال ہے جس کا جواب اس کے پاس تھا ہی نہیں، اور ویسے بھی یہ باقی گھر والوں کے ساتھ نہیں آیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سچ بول رہا ہوگا؟ مجھے تو ایسا ہرگز نہیں معلوم پڑتا کہ اس نے آپ کے سامنے سچ بولا ہوگا، یہ ضرور جھوٹ کا سہارا لے کر آپ کو بھی گمراہ کر رہا ہے اور ساتھ ہی کسی کی زندگی بھی اجاڑ رہا ہے۔ میری بات سن کر چودھری صاحب نے کہا کہ تم بالکل صحیح کہتے ہو، کل جب ہم اس کے گھر جائیں گے تو تم بھی میرے ساتھ چلنا۔
مجھے ان معاملات کی سمجھ تو ہے، لیکن تم تو نئے دور کے بچے ہو، تم نے ایک نئی دنیا دیکھی ہے، قانون کو بھی پڑھ رکھا ہے، تم سے بہتر اس معاملے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ویسے تو میں نے اپنے بیٹے کو بھی قانون کی تعلیم دلوانے کے لیے شہر میں داخلہ لے کر دیا ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا پڑھائی میں مگن رہتا ہوگا جتنے کہ تم رہتے ہو۔ تمہیں قانون کا بہت زیادہ علم ہے۔ چودھری صاحب کی عزت افزائی پر میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں کل ان کے ساتھ ضرور سبحان صاحب کے گھر جاؤں گا۔ سبحان ایک معمولی سا آدمی تھا، لیکن چودھری صاحب گاؤں میں امن و امان اور انصاف کا دورہ قائم رکھنے کے لیے کوشش کرتے رہتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ اس چھوٹی سی ریاست کے بے تاج بادشاہ تھے، جن سے ہر شخص ہی مدد لیتا رہتا تھا۔ چودھری صاحب نے صبح صبح مجھے اٹھا دیا اور کہنے لگے، ناشتے کے بعد میں تمہیں کھیتوں میں لے کر جاؤں گا، پھر سبحان کے گھر چلیں گے۔ میں انہی کو دادا تک جانتا ہوں، مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ آج کل کے بچے میں نئے نئے مسائل کہاں سے آ گئے ہیں، ہمارے بڑوں کے فیصلے کے آگے چوں بھی کر سکیں، لیکن آج کل کے بچے اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ بہرحال میں نے چودھری صاحب سے بات چیت کی تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ چودھری صاحب نے معمول کے مطابق اپنی بڑی سی گاڑی نکالی، جو ان کی دولت اور شان و شوکت کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم سبحان کے ڈیرے کے باہر تھے۔ یہ تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب ہم لوگ اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس گھر کے مکینوں کو شاید پہلے سے ہی پتہ تھا کہ چودھری صاحب ان کے گھر آئیں گے، اس لیے وہ لوگ باہر ان کا استقبال کرنے بھی آ گئے۔ مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ جو آدمی کل ہم سے ملنے آیا تھا، آج وہ بڑے مختلف حلیے میں تھا۔ اس نے بڑی عجیب سی ٹوپی اور کرتا پہن رکھا تھا۔ چودھری صاحب کو دیکھتے ہی ان کے گلے سے لپٹ کر رونے لگا۔ چودھری صاحب مجھے بچا لیں، میں تو لٹ گیا ہوں، میری دنیا اجڑ گئی ہے۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس آدمی نے اپنے بھائیوں کے سامنے ہی ان کی برائیاں شروع کر دیں تو وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ میری بیوی میں جب گھر آیا تو یہاں نہیں تھی، بلکہ وہ تو شہر چلی گئی تھی۔ وہ آدمی رونے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو تم اندر چلو، اندر بیٹھ کر طریقے اور سلیقے سے بات کرتے ہیں۔ معزز لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا جو ہم اپنا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر چودھری صاحب نے اس آدمی کو اندر لے گئے۔ چودھری صاحب نے سوچا کہ میں اس کی ماں سے یہ بات پوچھوں گا، تصدیق کروں گا کہ کیا ہوا ہے، مگر ان کے ماں باپ بھی بہت بیمار تھے اور بوڑھے بھی ہو چکے تھے۔ ان میں تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اتنے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ سبحان نے بھی کہا تھا کہ میرے اماں ابا خود دل کے مریض ہیں، میں انہیں کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ چودھری صاحب نے اندازہ لگا لیا تھا، اور میں نے بھی، کہ اس کے ماں باپ کو تو اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ انہوں نے بس یہی بتایا کہ ہمارے 7 بیٹے ہیں، ساتوں بہت ہی اچھے اور نیک ہیں، جبکہ ہم نے ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ ابھی تک ہماری ایک ہی بہو ہے، مگر ہم اور بھی بہوئیں لانا چاہتے ہیں۔ سبحان کی ماں باپ نے ان الفاظ میں یہ تو بتا دیا تھا کہ ان کی ایک بہو ہے، مگر ہاں وہ یہ ضرور بتانے سے قاصر تھے کہ ان کی وہ بہو کون سے بیٹے کی بیوی ہے۔ وہ تو ہماری زیادہ باتیں ہی سمجھ نہیں رہے تھے، یا شاید سمجھانا چاہتے ہی نہیں تھے۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا کہ آپ کو اس سارے معاملے کی تفتیش خود کرنا ہوگی، مجھے نہیں لگتا یہ لوگ بھی جواب دینا چاہتے ہیں۔ ان کے ذہن میں وہ بات ہی نہیں سما رہی تھی جو ہم ان سے پوچھنا چاہتے تھے۔ چودھری صاحب نے کہا کہ آج تک گاؤں میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی شادی ہوئی اور مجھے پتہ نہ ہو۔ اکثر لوگ تو شادیوں میں مجھے بڑی عزت اور چاؤ سے بلاتے ہیں، کیونکہ وہ مجھے اپنے باپ کی طرح مانتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، میں نے پہلی بار ایسا ہوتے دیکھا ہے کہ لوگ مجھ سے اپنی شادی کو خفیہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر صرف مجھ سے رکھتے تو بات تھی، لیکن ان کے تو ماں باپ کو بھی زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ وہ تو ہر بات پر ہی لا علمی کا اظہار کر رہے تھے۔ چودھری صاحب نے آ کر مجھ سے مشورہ بھی کر لیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ان 7 بھائیوں کو آپس میں بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا معاملہ ہے۔ مگر 7 کے 7 اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان میں سے 3 گھر پر تھے۔ ان میں سے ایک سبحان بھی تھا، جو کل چودھری صاحب کے پاس اپنا معاملہ لے کر آیا تھا۔ سبحان کو اپنے سامنے بٹھا کر چودھری صاحب نے پوچھا کہ ہاں کیا بات ہے، تمہاری بیوی کہاں ہے، اور اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے؟ میں نے تو آج تک اس گھر میں کسی عورت کو نہیں دیکھا، البتہ اس بات سے تمہارے سچ کی تصدیق ہوتی ہے کہ تمہارے ماں باپ نے کہا ہے کہ ان کی ایک بہو ہے اور باقی 6 بیٹوں کی شادیاں وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم نے جب
ان سے تمہارے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سبحان ہمیں بہت تنگ کرتا ہے، وہ بیچارے کو زندگی کے آخری مراحل میں ہیں، ہم انہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے، خدا کے لیے اب تم ہی ہمیں بتا دو۔ میں نے جب ان سے اس طرح بات کی تو کہنے لگا کہ میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ کی قسم اگر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں اتنا ذاتی معاملہ لے کر آپ کے پاس آتا ہی نہیں۔ رہی بات شادیاں چھپانے کی تو وہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کو دعوت نہ دینا پڑے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ کتنے غریب ہیں، اتنے غریب ہیں کہ ہم 2 وقت کا کھانا مشکل سے کھاتے ہیں۔ اب اگر ہم شادی کرتے اور شادی کا اعلان کرتے تو پورے گاؤں کو دعوت دینا پڑتی۔ ہم اگر دعوت نہ بھی دیتے تو لوگ خود ہی آتے جاتے اور پھر دلہن کا کپڑا الٹا وہ سبھی چیزیں ہمیں بھی دکھانا پڑتی۔ اس لیے ہم نے کسی کو بھی اس نکاح کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی تھی۔ آج سے 2 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں یہ عورت کون ہے۔ وہ ویسے بھی اپنے کمرے میں رہتی تھی اور ان لوگوں نے اب جب کہ میری اولاد پیدا ہوئی تو اسے مجھ سے الگ کر دیا۔ اب اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ بن رہا تھا۔ سبحان کا موقف یہ تھا کہ بس اسی سے پوچھ کر ساری تفتیش شروع کر دی جائے اور آپ کی مدد سے پولیس والوں کو بلا کر میرے بھائیوں سے میرے بچے کو برآمد کیا جائے۔ وہ چودھری صاحب کی بار بار منت کر رہا تھا کہ پولیس کو بتا کر اس کے بھائیوں پر چھاپا پڑوایا جائے۔ 2 بھائی تو چھوٹے تھے جبکہ باقی کھیتوں میں کام کرنے گئے ہوئے تھے۔ چودھری صاحب نے کہا کہ میں ان سے ملے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ سبحان کہنے لگا فی الحال تو میری بیوی باہر چلی گئی ہے، وہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہے، اس گھر سے بھاگ گئی۔ ویسے تو وہ ایسی نہیں ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیوی کو بھگانے والا وہی ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ وہ زیادہ بات چیت بھی کر لیتی تھی۔ ضرور وہ خبیث اسے بہلا پھسلا کر بھگا کر لے گیا ہے، وگرنہ میری بیوی تو بہت وفادار ہے، اس نے آج تک میرے سامنے چوں چراں بھی نہیں کی۔ چودھری صاحب ورنہ تو عورتیں کتنے گلے شکوے کرتی ہیں۔ خیر سے چودھری صاحب نے ان کی باقی بھائیوں سے ملے بغیر ہی کام کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جب ہم نے سبحان سے شادی کا کوئی نہ کوئی ثبوت دکھانے کے لیے کہا تو اس نے ایک نکاح نامہ لا کر چودھری صاحب کے سامنے رکھا اور بولا چودھری صاحب میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس عورت سے نکاح کیا ہے، میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن یہ لوگ ہیں کہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ چودھری صاحب بھی مطمئن ہو چکے تھے اور میں نے بھی تصدیق کر لی تھی، نکاح نامے پر اس کا نام بھی درج تھا اور یہ نکاح ثابت بھی ہو چکا تھا، نقلی تو بالکل بھی نہیں تھا، اصلی نکاح نامہ تھا۔ اس بات سے سبحان کی بات تو واضح ہو گئی تھی کہ وہ اپنی بیوی کا شوہر ہے، لیکن باقی 7 بھائیوں کا اس کی شادی میں کیا کردار تھا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیا اس میں سارے بھائیوں کو ایک ہی بیوی تھی؟ میں نے دل میں سوچا، کیونکہ وہ سارے تو ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے یہ انہی کا بیٹا ہے۔ میرا دل اس پر مان نہیں رہا تھا۔ میں اگلے ہی دن ایک کھیت میں جہاں سبحان کا بھائی آتا تھا اور کام کرتا تھا وہاں پہنچ گیا۔ وہاں جاتے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کے گھر میں جو عورت ہے وہ سبحان کی بیوی ہے؟ تو وہ بڑا جذباتی ہو گیا، بولا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ میری نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، اور وہ جو بچہ اس نے پیدا کیا ہے وہ میرا ہی ہے۔ سبحان کی بات سے مجھے اب اختلاف ہونے لگا تھا، کیونکہ اس کا دوسرا بھائی یہ مانتا تھا کہ یہ بیوی اسی کی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کی بیوی ہے تو آپ نے گاؤں والوں کو کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا کہ یہ سب تو ایک مصلحت کے تحت ہوا تھا، البتہ میرے پاس نکاح نامہ ہے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دے دوں گا، وہ میری بیوی ہے۔ میرا بھائی سبحان نہ جانے پاگل پن کی کس منزل پر ہے، اس نے آپ سے جا کر یہ بات کی، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس صوبیہ میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں ہے۔ وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا، کہنے لگا میرے ساتھ گھر چلیے، میں چل کر آپ کو نکاح نامہ دکھا دیتا ہوں، آپ کو پکا یقین ہو جائے گا۔ سبحان کے پاس جو نکاح نامہ ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میرا اصل نکاح نامہ ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ سبحان کی باتوں پر بالکل بھی بھروسہ مت کیجیے گا، وہ ایک بے پناہ پاگل آدمی ہے۔ میں اس کے راز کھولنا نہیں چاہتا، ورنہ بس مجھے شرم آئے گی کہ میں نے اپنے بھائی کو آپ کے سامنے بے آبرو کر دیا، ورنہ میں اس کی ایسی باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ سبحان کے بارے میں بڑی عجیب باتیں کرتا اس کا بھائی، اب اس کی باتیں میرے دل کو لگ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، جو کچھ بھی ہوگا چودھری صاحب کی مرضی سے ہوگا اور اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت بھی شامل ہوگی، بس آپ میرے ساتھ تعاون کیجیے اور کوآپریٹ کیجیے۔ اس آدمی نے کہا میں گھر چل کر آپ کو نکاح نامہ دکھانے کو تیار ہوں۔
وہ میرے ساتھ اپنے گھر آ گیا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے کر گیا۔ کمرے میں ایک پرانا سا صندوق پڑا تھا جس پر اس نے بڑا سا تالا لگا رکھا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہی تالے کی چابی گھما کر اسے کھولا اور پھر صندوق کو ٹٹولنے لگا، مگر وہاں پر کچھ ہوتا تو اسے ملتا۔ وہ اپنا سر پکڑنے لگا، چیخنے چلانے لگا، بولا کہ یہاں سے میرا نکاح نامہ کہاں گیا؟ میں نے تو اپنی بیوی سے شادی کی تھی، صوبیہ میری بیوی ہے، وہ کسی اور کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ میں نکاح نامہ ڈھونڈ کر آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ میرے سامنے بہت شرمندہ بھی ہو رہا تھا۔ اس نے پورا صندوق ڈھونڈ کر چھان مارا، مگر نکاح نامہ اسے کہیں بھی نہیں ملا۔ اگر نکاح نامہ تمہارے صندوق میں تھا اور صندوق پر تالا لگا ہوا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے وہ گم ہو گیا ہو؟ تمہارے بھائی سبحان نے تو ہمیں جو نکاح نامہ دکھایا ہے اس کے مطابق صوبیہ اس کی بیوی ہے۔ پھر تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ نہیں، میں یہ بات ثابت کروں گا اور سبحان کو اپنے بچے کے قریب ہی نہیں بھٹکنے دوں گا۔ سبحان میرا بچہ ہے، ہم سب کا بچہ ہے، وہ میرے باقی 6 بھائیوں کا بھی بچہ ہے۔ میں اسے صرف اپنی اولاد نہیں سمجھتا۔ وہ آدمی زمین پر بیٹھتا جا رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ مجھے یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا چلو تم سب کو اپنی اپنی باتیں ہی کر رہے ہو، مگر مجھے تسلی اسی وقت ہوگی جب میں اس عورت سے ملوں گا جس کے نام پر یہ سارا کھیل رچا جا رہا ہے۔ میں صوبیہ سے ملوں گا تو اس سے پوچھوں گا کہ تمہارا شوہر کون ہے اور تم کیا کر رہی ہو اس آدمی کے ساتھ جو تو تمہارا شوہر بھی نہیں ہے، کیونکہ سبحان نے مجھے عجیب بات بتائی تھی کہ میری بیوی شہر گئی ہے اور میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ گئی ہے۔ جو 2 بڑے بھائی اس بیوی کے شوہر ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، ان میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ بڑا بھائی عدنان بھی بڑی بری طرح سے پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے تو اب کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر مجھے میری بیوی نہیں ملی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اب پولیس جاؤں گا، تھانے جاؤں گا، چاہے مجھے اپنی ساری زمین کیوں نہ بیچنی پڑے۔ ایک معاملہ عجیب گمبھیر صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ میں نے جا کر چودھری صاحب سے کہا کہ ہمیں صوبیہ خاتون سے ہی ملنا ہوگا۔ جب تک ہم صوبیہ سے نہیں ملیں گے تب تک یہ سارا معاملہ صاف نہیں ہوگا۔ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے سبحان کے دیے ہوئے پتے پر پہنچ گئے تھے۔ سبحان نے اپنے چھوٹے بھائی کا فون نمبر بھی دیا تھا، شاید وہ اپنے بھائی کی تو فون نہ سنتا، لیکن چودھری صاحب نے اسے کسی معاملے سے ملنے کا کہا تو وہ ان کے سامنے آنے کو تیار ہو گیا۔ چودھری صاحب سے وہ اچھی طرح واقف تھا، جانتا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ غلط نہیں کریں گے کیونکہ سبھی لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ بہرحال کافی دیر گزر گئی، میں بھی چودھری صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھا، اب شہر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ میرے ساتھ میرا دوست علی بھی تھا۔ اب ہم لوگوں کو ہاسٹل بھی جانا تھا۔ چودھری صاحب نے کہا کہ اگر یہ معاملہ حل ہو گیا تو اس معاملے کو وہیں پر نپٹا کر آئیں گے، اور اگر نہ حل ہوا تو پھر تمہیں گاؤں واپس آنا پڑے گا۔ وہ تو اب مجھے اپنے وکیل کا درجہ دے رہے تھے، کہنے لگے کہ تم نے جو باتیں مجھے سمجھائی ہیں وہ میں ساری زندگی کے تجربے سے بھی نہیں سیکھ سکا۔ واقعی علم سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور علم سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ ہم لوگ جب شہر پہنچے تو سبحان بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکا تھا، کیونکہ اسے صبر نہیں ہوا۔ سبحان وہ انسان تھا جسے سب سے زیادہ فکر صوبیہ کی اور اس کے بچے کی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنی اولاد کے ساتھ مل کر رہے، جبکہ عدنان کا ماننا تھا کہ یہ عورت اس کی بیوی ہے۔ ہم لوگ جب شہر پہنچے تو پھر سبحان نے اپنے چھوٹے بھائی کو کسی طریقے سے بلا لیا۔ وہ سبحان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ بھابھی آپ سے کسی کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر عدنان میرے ساتھ شہر میں رہے تو میں رہ لوں گی، وگرنہ تم 7 بھائیوں کے جم گٹھے میں نہیں رہنا چاہتی۔ اگر آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں تو بھی مل سکتے ہیں۔ سبحان کے چھوٹے بھائی نے کہا تو سبحان بڑا اتاولا ہونے لگا۔ ہم لوگ جب اس کے گھر گئے جو کہ صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا تو صوبیہ خاتون آ کر ہمارے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے پردہ کیا ہوا تھا۔ بی بی بتائیے آپ کا شوہر کون سا ہے تاکہ آپ کے بچے کا باپ بھی وہی ہو۔ ہم تو یہ باتیں سن کر تھک گئے ہیں کہ یہ بچہ 7 بھائیوں کی ملکیت ہے۔ دیکھیے چودھری صاحب، آپ تو بڑے ہی پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ گاؤں کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، مگر ایک انسان کے سیاہ و سفید کا مالک صرف وہ خود ہوتا ہے۔ میں اپنے شوہر سبحان سے اب کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ تو کیا تمہارا شوہر سبحان نہیں ہے؟ اس کے پاس تو یہ نکاح نامہ بھی موجود ہے جو کہ آج سے 2 سال پہلے کا ہے۔ میں نے وہ نکاح نامہ صوبیہ خاتون کے آگے رکھتے ہوئے کہا تو وہ بولی میں جانتی ہوں یہ نکاح نامہ میرا ہی ہے، میں اس کے نکاح کے مطابق اس شخص کی بیوی ہوں۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاتی چلوں جو کہ بہت ہی حساس ہے اور جس نے مجھے سبحان سے دور ہونے اور اس کے بڑے بھائی عدنان سے نکاح کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بات یہ تھی کہ سبحان غیر سنجیدہ رویہ تھا۔ میں سبحان سے بہت محبت کرتی تھی،
میری اس کے ساتھ شادی بھی اپنی رضامندی سے ہوئی تھی۔ میں سبحان سے جب بھی بات کرتی وہ کوئی نہ کوئی ایسی مذاق کرتا جس پر مجھے ہنسی آ جاتی۔ ایک دن سبحان نے مجھے مذاق میں طلاق دے دی، کہنے لگا تمہیں 3 طلاق ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سبحان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے تو جیسے حواسوں پر بجلیاں گر پڑی تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سبحان ایک دن میرے ساتھ ایسا مذاق بھی کرے گا۔ ہم تو نارمل باتوں پر ہنستے رہتے تھے، مگر سبحان نے اس دن مذاق میں ہمارا رشتہ توڑ دیا۔ میں تو اس بات پر بڑا پریشان ہوا تھا۔ میں نے سبحان سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا پاگل نہ بنو، میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا۔ میں نے اسے طلاق کے بارے میں حدیث سنائی کہ طلاق چاہے مذاق میں بھی ہو تو وہ واقعہ ہو جاتی ہے۔ تم نے جو غلطی کی وہ بہت بڑی ہے، اس لیے اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ سبحان کو اس بات پر غصہ آ گیا، وہ مجھے میرے میکے چھوڑ آیا۔ میں میکے میں رہی، مگر سبحان نے اس بارے میں نہ ہی کسی سے پوچھا نہ مشورہ کیا، یہاں تک کہ 3-4 مہینے گزر گئے تھے۔ سبحان کو اس بات کا غصہ تھا کہ میں نے اس کی مذاق میں بے عزتی کی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں خود اس کے پیچھے جا کر اسے مناؤں گی اور اس سے معافیاں مانگوں گی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، جو کہ میں ہمیشہ کیا کرتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی عزت کرتی تھی۔ مگر اب جب کہ اس نے رشتہ ہی توڑ دیا تھا، وہ بھی مذاق میں، تو پھر میں کیا کہہ سکتی تھی؟ اب میں نے اس کے دوسرے بھائی سے نکاح کر لیا، مگر میرے پاس اس نکاح کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہمارے پاس ایک کاغذ تھا جس پر مولوی صاحب نے ہمارے نام وغیرہ درج کیے تھے، وہ عدنان نے سنبھال کر رکھا تھا، مگر شاید وہ بھی کہیں گم ہو گیا ہو۔ میں یہاں اس لیے رہنے آئی ہوں کیونکہ سبحان ابھی تک مجھے اپنا شوہر سمجھتا ہے، جب کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے مذاق میں طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، جب کہ میرا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب وہ مجھ سے معافیاں بھی مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا میں نے کبھی بھی تمہیں طلاق دینے کی نیت نہیں کی تھی، میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا، تمہیں ہنسا رہا تھا، میں تمہارا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، مگر میں ایسا بالکل نہیں سمجھتی۔ میں تو سختی سے اسلام پر عمل کرنے والی عورتوں میں سے ایک ہوں۔ اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ میرا شوہر کون ہے؟ میرا بیٹا تو عدنان سے پیدا ہوا ہے، مگر سبحان کو اس بات کا غصہ ہے اور وہ اسے اپنا ہی بیٹا مانتا ہے۔ یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گیا تھا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، کس کے حق میں فیصلہ دوں، جب کہ یہاں پر یہ بات معمول بن چکی ہے اور میرے اندازے کے مطابق یہاں پر ہر دوسرے تیسرے گھر میں ہر جوڑا ہی طلاق کے بعد بھی ایک ساتھ رہ رہا ہے۔ آپ کے خیال سے کیا صوبیہ نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ مجھے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، کیونکہ صوبیہ اس فیصلے کی منتظر ہے جو اس کے یا سبحان کے حق میں سنایا جائے گا۔ اگر میری کہانی اچھی لگی ہو تو دوستو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔